الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فصل لربك وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب 100 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے رب 1000 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے پیار و محبت کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، تو رب تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، تو وہ شرائط جو ہے وہ بالتفصیل جو ہے وہ عرض کی گئی۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جتنے مسائل ہیں ان کو مختصراً جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اہم مسائل جو ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تو تمامی احباب جو ہے بہوش ہوش جو ہے یہ مسائل سماعت فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی قربانیاں جو ہیں وہ کریں اور ان مسائل کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو قربانی جو ہے وہ مخصوص ایام میں مسلمانوں پر لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر سال آپ ہر مہینے میں آپ کر سکتے ہوں، ہر دن آپ کر سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مہینوں میں سے جو ماہ ذی الحجہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قربانی کے وہ ایام آتے ہیں، اور سارا ماہ بھی یہ قربانی کا وقت نہیں بلکہ 3 دن ایام قربانی، ایام اضحیہ، ایام نحر کہلاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ تو یہ 3 دن ہوئے پورے سال میں ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں 3 دن 10، 11 اور 12 ذی الحجۃ الحرام، یہ جو ہے قربانی کے ایام ہیں۔ اب اس میں 3 دن بنتے ہیں اور 2 راتیں بنتی ہیں۔ کتنے دن بنتے ہیں؟ 3 دن اور 2 راتیں۔ تو اب وہ جگہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، جیسے گاؤں دیہات ہیں کہ جن میں عید کی نماز فرض، دیہات میں عید کی نماز فرض
نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی، جو ہی فجر کا وقت طلوع ہوگا، فجر کا وقت جو ہی داخل ہوگا 10 ذی الحجہ کو، وہاں سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ وقت ہے جس کے کسی بھی وقت میں آپ قربانی کر لیں گے، کسی بھی لمحے میں آپ کی قربانی ہو جائے گی تو آپ کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ دن میں کریں، چاہے رات میں کریں، چاہے دوپہر میں کریں، چاہے شام میں کریں۔ تو رات کے حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ حدیث پاک میں رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہی بیان فرمائی کیونکہ اس وقت روشنیوں کا انتظام نہیں تھا، اور کھلے میں ظاہری بات ہے قربانی ہوتی ہے، اور چراغ جو ہے یہ گھر کے اندر تو روشنی کا اہتمام کر لیتا ہے، اس سے خاطر خواہ کچھ روشنی مل جاتی ہے، لیکن باہر ایک ہوا کی وجہ سے بجھ جائے گا، اور وہ اس طرح روشنی حاصل ہونا کہ جس سے کما حق ہو جانور کو ذبح کیا جا سکے، اس کی رگیں کاٹی جا سکیں اور دیگر معاملات کیے جا سکیں، اس کے لیے خاطر خواہ روشنی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو قربانی کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اب چونکہ روشنی کا اچھا انتظام ہو جاتا ہے اور دن جیسا سما بن جاتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ جانور کے اعضاء جو ہیں، اس کی رگیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اب قربانی رات میں بھی اگر کریں گے روشنی کا اہتمام کر کے تو اس میں کراہت نہیں ہے، اور اگر روشنی کا اہتمام نہیں ہوگا اور قربانی آپ کر دیں گے رات کو تو قربانی ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ تھا، ایسا کرنا مکروہ تھا۔ اور جو شہر ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر وقت کب سے شروع ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو جب اس شہر میں کسی ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ وقت ہوگا۔ وہاں شہر کے اندر فجر کے بعد اگر کسی نے کر دی، شہر کے اندر کسی نے فجر کے بعد فوراً کر دی، ابھی پورے شہر میں عید کی نماز نہیں ہوئی تھی کیونکہ عید کی نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا فجر کے بعد، تو ابھی عید کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے وقت ہو بھی گیا تھا، تو عید کی نماز ابھی کسی جگہ پر بھی ادا نہیں ہوئی تھی اور اس نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جو ہے وہ عید کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا جانور ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو جانور ذبح کر بیٹھا ہوں، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ پڑوس میں کچھ مستحق لوگ تھے، میں نے کہا ان تک یہ گوشت جلد پہنچ سکے۔ اچھی نیت تھی بڑی، لیکن مسئلے سے آگاہی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو پہلے کی جائے گی شہر کے اندر عید کی نماز سے پہلے تو وہ محض گوشت ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ تو قربانی کے جانور کی میں اونٹ آتا ہے، تو اونٹ اونٹنی اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہو۔ کتنی ہو؟ 5 سال کہ کم از کم 5 سال کا ہو اور 6 سال میں شروع ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں کہ 5ویں سال میں لگا ہو، 4 سال پورے ہوں 5ویں سال میں لگا ہوا ہو تو کہے جی 5 سال کہے جی نہ، 5 سال پورے ہو چکے ہوں اور 6 سال میں شروع ہو چکا ہو، تو یہ اونٹ اور اونٹنی کی یہ عمر ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی جو عمر ہے وہ ہے کم از کم 2 سال، کم از کم 2 سال۔ 2 سال پورے ہو کر تیسرے سال میں شروع ہو گئے ہوں، 2 سال پورے ہو کر
تیسرے سال میں شروع ہو گئے ہوں تو ایسے بھینسیں، گائے، بیل کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی۔ بکری اور بکرا، اس کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے، کہ کم از کم 1 سال کا ہو اور 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں شروع ہو چکا ہو۔ 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں شروع ہو چکا ہو۔ اگر 1 سال پورا نہیں ہے لیکن جسم اس کا بہت بڑا ہے، تب بھی قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی، کہ بکرا بکری میں 1 سال کم از کم ہونا یہ شرط ہے۔ دمبا، دمبی اور بھیڑ، اس کے اندر حدیث پاک کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے کہ دمبا، دمی، بھیڑ، اس کا 6 ماہ کا بچہ، کم از کم 6 ماہ کا بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، یعنی اتنا فربا ہو اور اتنا قد کاٹ والا ہو کہ 6 ماہ کا ہے لیکن سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، کم از کم 6 ماہ کا ہونا چاہیے۔ اگر 6 ماہ سے کم ہے اور اب سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کم از کم 6 ماہ کا ہو اور 7ویں ماہ میں شروع ہو چکا ہو، اور اب یہ دور سے دیکھنے پر 1 سال کا یا اس سے بھی بڑا معلوم ہوتا ہو، تو دمبا، دمبی، بھیڑ کے اندر یہ حدیث پاک کے اندر رخصت آئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن 6 ماہ یا اس سے بڑا ہے، عمر میں 6 ماہ، 7 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم نہیں ہوتا، کمزور ہے، لاغر ہے یا چھوٹے قد کا ہے، تو اب اس کی 1 سال عمر پوری ہونے کا انتظار کریں گے۔ اگر 1 سال عمر پوری ہو گئی تو اب جو ہے اگرچہ چھوٹا دکھ رہا ہو، اگرچہ کمزور ہو، اور اگر بقیہ شرائط اس میں قربانی کی پائی جائیں گی، کوئی عیب نہیں ہوگا، تو اگرچہ قد میں چھوٹا ہو، تھوڑا کمزور ہو، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ بھینس اور بھینسے کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ یہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی، بھینسے کی قربانی ہو جائے گی، کہ یہ بقرۃن، گائے جس کا ذکر آیا ہے قرآن و حدیث میں، اسی کی قبیل میں سے ہے، اسی کی قسم میں سے ہے۔ جس طرح گایوں کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی گائے کی قسم ہی ہے، بھینس بھی، تو یہ بھی اسی کی جنس میں داخل ہے۔ عربی کی بڑی بڑی لغات جتنی بھی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بقرۃن کی قبیل سے ہی جاموسن کو بھی داخل کیا ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینس کو، تو جاموس من قبیل البقرہ، من جنس البقرہ، کہ بقرہ کی جنس سے ہی ہے، گائے کی جنس میں سے ہی ہے۔ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے اس پر بالدلائل تفصیلی فتاوی جات کیا ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، ابھی وہ جانور میں بیان کروں گا کہ جن جانوروں کے اندر کچھ عیب ہے لیکن اس کے باوجود بھی قربانی ان کی جائز ہے، اس کے باوجود بھی قربانی ان کی جائز ہے۔ نمبر 1 بھینگا جانور، نمبر 1 بھینگا جانور۔ بھینگا ایک آنکھ ادھر سے ادھر ہوئی ہوئی ہے، دوسری آنکھ تھوڑی سی ادھر ہوئی ہوئی ہے، دیکھتا کہیں اور ہے، جاتا کہیں اور ہے، دیکھتا کہیں اور ہے اور جاتا کہیں اور ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگرچہ تھوڑا بہت عیب ہے، تو جس کو استطاعت ہو تو اس طرح کا جانور نہ خریدے، اس طرح کا جانور بھی نہ خریدے، کہ ایسا جانور لے کہ جو دور سے دیکھنے میں ہی خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہو، تو اچھے سے اچھا جانور کا انتخاب کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا جانور بھی لے لے گا تو اس جانور کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ اگر اس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے، فقط یہی بھینگا پن ہے، تو اب اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ نمبر 2 جس میں معمولی جنون ہو، تھوڑا سا پاگل پن ہو، لیکن اتنا پاگل پن نہ ہو کہ وہ چرنا ہی چھوڑ جائے،
جب جانور مکمل پاگل ہو جاتا ہے تو وہ چرنا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر لاغر ہو کر مر جاتا ہے۔ تو پاگل پن اس کا ہے لیکن چرتا بھی ہے۔ تو اب ہم نے کون سا اس سے جو ہے وہ میتھمیٹکس کے سوال حل کروانے ہیں، تو ہو جائے گی قربانی، بس کھاتا پیتا ہو کہ زندہ رہے اور فربا ہو، تو اب جو ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 3، خارشی جانور، لیکن اس کی خارش اتنی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے فربا پن میں کوئی فرق نہ آئے، اتنا ہو کہ چل پھر لیتا ہو اپنے وزن پر اور سارے معاملات، کھانا پینا دیگر معاملات کرتا ہو، بہت لاغر نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ گر ہی جائے خارش کی وجہ سے، ایسا جانور نہ ہو۔ تو ہلکی بھلکی خارش ہے اس جانور کو، تو اس کی بھی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ نمبر 4، چکی، دم، کان۔ چکی دمبے کی جو چکی ہوتی ہے، اور جانور کے کان جو ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی دم، یہ تہائی سے کم کٹے ہوئے ہوں، تہائی سے کم کٹے ہوئے ہوں۔ دم ہے جس طرح بھینس کی دم ہے، اب اس کے 3 حصے کر لیں۔ کتنے حصے کر لیں؟ اچھا، 3 حصے کہاں سے کرنے ہیں؟ بال کی نوک سے، جو اس کے دم پر آخر میں بال بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بال کافی لمبے ہوتے ہیں، وہ بھی 1 ہاتھ تک تقریباً لمبے ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ تو کیا بالوں سے شروع کریں گے یا اس کی دم کے گوشت سے شروع کریں گے؟ تو دم کی گوشت سے شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ دم کی جو گوشت ہے، جب اس کو آپ بالوں والی جگہ کو پکڑیں گے تو دم کی گوشت آپ کو محسوس ہوگا، وہاں سے لے کر اس کی جڑ تک اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اور اگر وہ تہائی یعنی تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے، دم کا حصہ تیسرے حصے سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر تیسرے حصے سے زائد کٹا ہوا ہے، اگر تیسرے حصے کے برابر بھی ہے تب بھی ہو جائے گی، تیسرے حصے سے زائد کٹا ہوا ہے تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چکی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اگر تیسرے حصے سے زائد کٹی ہوئی ہے تو اب اس کی بھی قربانی، دمبے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، کان جو ہیں، بکری کے کان ہیں، اب اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، یا گائے بھینس کے کان جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، اس کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ اگر تہائی سے زائد کٹے ہوئے ہیں تو اب قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تہائی سے کم ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 5، خسی جانور، لیکن یہ خسی جانور جو ہے، یہ خسی ہونا عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ افضل ہے خسی جانور کی قربانی کرنا۔ کہ جو جانور خسی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے نر جو جتنے بھی جانور ہیں ان کو خسی کیا جاتا ہے، ان کی خصیے نکال لیے جاتے ہیں یا کوٹ دیے جاتے ہیں یا ان کی رگیں دبا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف طریقے ہیں جن سے اس جانور کی جو طاقت ہے، نر والی طاقت، وہ ختم کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں عمدگی پیدا ہوتی ہے، مزیدار گوشت ہوتا ہے۔ اور بکروں میں خاص طور پر جب یہ خسی بکرے ہوتے ہیں تو ان کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ تو جو خسی جانور، جو بکرا خسی نہیں ہوتا تو وہ اپنا پیشاب پیتا ہے کئی دفعہ، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، اور جس جگہ سے یہ بکرا گزرتا ہے وہ اس جگہ سے کافی دیر تک سمیل آتی رہتی ہے، اور ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، اور کئی صورتوں میں اور سخت بھی حکم ہوتا ہے اس کا۔ تو ایسے جانور اگر خرید لیا ہے، ایسا بکرا کہ جو اپنا پیشاب پیتا ہے، تو اس کے یہاں سینے کی طرف کر کے کوئی بڑا جو ہے موٹا کپڑا باندھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس کے سینے کی طرف کر کے کوئی موٹا کپڑا باندھ دیا جائے، تاکہ وہ جب پیشاب کرے تو وہ اس موٹے کپڑے کے ساتھ لگ کے نیچے چلا جائے، وہ اس تک منہ پہنچا سکے نہیں، اور اس انداز سے باندھا جائے کہ وہ ادھر تک منہ نہ پہنچا سکے۔ 3-4 دن، 5 دن، 6 دن اس کو اسی انداز میں صاف ستھرا کھانا، چارہ وغیرہ کھلائیں، پانی وغیرہ پلائیں، تو 3-4 دن، 5 دن کے اندر اندر اس کی بو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی، تو اب اس کو قربان کیا جائے۔ تو خسی جانور جو ہے اس کی قربانی افضل ہوتی ہے۔ نمبر 6، بھیڑ، دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، اون اگر اتار لی تو اس میں بھی کوئی جانور کے اندر جو ہے ایسا نقص نہیں پیدا ہوگا کہ جس سے قربانی ہی نہ ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی کہ اون اتار لی گئی ہے تو کوئی مسئلہ
نہیں ہوگا۔ اتنا بوڑھا ہو کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہا ہو تو ایسا بوڑھا جانور بھی ذبح کرنے کے اگر قربانی میں ذبح کر دیں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 8، داغا ہوا جانور، یعنی جس کو لوہا گرم کر کے داغتے ہیں، اس کے جسم پر نشان بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں نشانی کے طور پر، تو وہ داغا ہوا جانور کہلاتا ہے۔ ایسے جانور کی بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 9، گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہو۔ اگر ایک تھن، جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تھن اس کا خشک ہے یا کٹا ہوا ہے تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی کہ اکثر تھن یعنی 3 تھن سلامت ہیں۔ 3 تھن کیا ہیں؟ اچھا، خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے خشک ہو۔ باقیوں میں دودھ آتا ہے لیکن اس میں نہیں آتا، باقیوں میں دودھ آتا ہے لیکن، اور وہ جو بھینس یا وہ گائے کہ جو ابھی ایک دفعہ بھی اس نے بچہ نہیں جنا تو اس کے جو ہے نا بالکل آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں، وہ ابھی جو ہے وہ سال سے اوپر کی ہوتی ہے، اگرچہ 2 سال سے اوپر کی ہوتی ہے، 2 سال سے عمر اس کی بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے تھن جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ تھن خشک نہیں کہیں گے اس کو، ان تھنوں کو خشک نہیں کہیں گے کہ یہ وہ تھن ہے کہ جن میں دودھ آ سکتا ہے، آئے گا، لیکن چونکہ ابھی اس نے بچہ جنا نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی اس کے تھن اس قابل نہیں ہوئے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ یہاں پر بات اس جانور کی ہو رہی ہے کہ جس کے تھنوں میں دودھ اترتا ہے، ایک تھن میں دودھ نہیں اترتا، باقی تینوں میں اترتا ہے، یا ایک تھن کٹ چکا ہے کسی وجہ سے، باقی 3 تھن سلامت ہیں گائے اور اونٹنی کے، تو بھینس کے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی کہ اکثر تھن سلامت ہیں۔ نمبر 10، لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو، یعنی پاؤں میں کوئی موچ وغیرہ آئی ہے، اس کو زخم ہوا ہے، لیکن چلنے میں وہ اس پاؤں کے اوپر بھی زور دیتا ہے، اس پاؤں سے بھی چلتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 11، چھوٹی چکی والا دمبا، بعض دمبوں کی چکی بڑی ہوتی ہے، اس کو حسن سمجھا جاتا ہے، اگر چکی چھوٹی بھی ہے تو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 12، جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں، کئی جانور ہیں جن کے پیدائشی سینگ ہی، نسلیں ہوتی ہیں باقاعدہ، بیلوں کی بھی نسلیں ہیں، بکروں کی بھی نسلیں، بکریوں کی بھی نسلیں ہیں کہ جن کے سینگ ہی نہیں ہوتے، وہ بغیر سینگ کے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور نمبر 13، جس کا سینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہو، یعنی جڑوں سے سلامت ہے سینگ، آگے سے کر کے ٹوٹ گئے ہیں، آگے سے کر کے ٹوٹ گئے ہیں، جڑ سے نہیں ٹوٹے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ اب وہ جانور، ان کی میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، اندھا جانور، نابینا ہے، تو یہ عیب ہے، اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہو کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی کہ بالکل واضح پتہ لگ رہا ہو، پوری کی پوری آنکھ سفید ہو گئی ہو، پوری کی پوری آنکھ سفید ہو گئی ہو، تو اب یہ کانا پن ظاہر ہے، یہ کانا پن ظاہر ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 3، خارش یا کسی اور وجہ سے، خارش یا کسی اور وجہ سے اتنا لاغر یعنی کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں سے مغز بھی جاتا رہا ہو، یعنی اتنا لاغر ہو گیا ہو کہ اب گر جاتا ہے، اب چل بھی سکتا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، ایسا لنگڑا ہو کہ اپنے پاؤں سے چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے۔ مراد قربان گاہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی قربان گاہ بنی ہوئی ہو، اب جو میرا تو قربان گاہ میرا سے نہیں ہے، میرے جانور کا قربان گاہ تو میرا سے نہیں ہے، اور یہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے، ادھر ہی ہم نے گرانا ہے، ادھر ہی ذبح کر دینا ہے۔ مراد یہ ہے کہ چل سکتا ہو، اگر چل سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ قربان گاہ تک بھی جا سکے گا، مراد یہ ہے کہ چل بھی سکتا ہے اس پاؤں سے، لیکن چل ہی نہیں سکتا، اب اگرچہ اسی جگہ گرا کے بھی کرنا ہو تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، کان، دم، چکی 3/4 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں،
کان دوم چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں۔ نمبر 6، پیدائشی کان ہی نہ ہوں، کان ہی پیدائشی نہیں ہے، بکرے کے، گائے کے، بھینس کے، بیل کے کان ہی پیدائشی نہیں ہے، تو ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 7، ایک کان ہو اور ایک کان پیدائشی نہ ہو تو تب بھی اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، جن کے 4 تھن ہوتے ہیں ان میں سے 2 کٹے یا خشک ہوں، اور جن کے 2 ہوتے ہیں ان میں سے 1 کٹا اور خشک ہو، تو اب یہ جانور بھی قربانی کے لائق، گائے، بھینس اور اونٹنی، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے 2 خشک ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، اب اس کی قربانی، یا 3 ہوں تو پھر یہ تو بدرجہ اولا نہیں ہوگی، تو کم از کم 2 کٹے ہوئے ہوں تو ان کی یا خشک ہوں، بقیہ میں دودھ آتا ہے، ان 2 میں نہیں آتا، تو اب ایسے بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بکری کے، دمبی کے، ان کے 2 تھن ہوتے ہیں، ان میں سے 1 کٹا ہوا ہو یا 1 خشک ہو، تو اب اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ناک کٹی ہوئی ہو، اس کا ناک ہی اترا ہوا ہو، تو ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہے وہ نکیل ڈالنے کے لیے ناک کو جو چھیدتے ہیں، وہ اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عیب نہیں ہے کہ وہ اندر سے جو ہے وہ سوراخ کیا جاتا ہے نکیل ڈالنے کے لیے، اس کے بغیر جانور قابو ہی نہیں آتا، تو وہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا ناک ہی اتر گیا ہو اس کا، نکیل کے ذریعے اس انداز سے کھینچا کہ پورا ناک ہی اس کا اتر گیا، تو اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 10، خنثی جانور جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں۔ اچھا، یہ وہ جانور ہوتا ہے اس کا گوشت گلتا نہیں ہے، اس کا گوشت گلتا نہیں ہے، سخت کا سخت ہی رہتا ہے، جتنا مرضی ابال لو۔ خنثی جانور کی یہ علامت ہوتی ہے، گوشت اس کا نہیں گلتا، تو یہ ایک عیب ہے اس کے اندر، اس وجہ سے خنثی جانور کی قربانی بھی جائز ہے کہ اس کا گوشت بالکل بیکار ہوتا ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ بالکل بیکار ہوتا ہے۔ نمبر 11، 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو یا کٹ گیا ہو۔ نمبر 12، اس حد تک جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو، جانور اتنا پاگل ہے کہ اب چرتنا بھی چھوڑ گیا، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ویسے اگر ذبح کر دیں گے تو کھانا جائز ہے، لیکن قربانی کے طور پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں یہ قربانی کے حوالے سے ہے، ویسے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ کانا جانور، اندھا جانور، خارشی جانور، ان کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت حلال ہے، طیب ہے، لیکن قربانی کی چونکہ اپنی شرائط ہیں، قربانی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 12، اس حد تک کا جنون ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہوگی۔ نمبر 13، سینگ جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو، سینگ جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو اور زخم جو ہے وہ ابھی بھی تازہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، گوشت کے حوالے سے جو ہے وہ میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ ان جانوروں میں کن چیزوں کو کھانا جائز ہے، کن چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض حرام اجزاء ہیں جانوروں میں، گائے، بیل، بھینس اور دمبا، دمبی، بھیڑ، بکری، ان کے اندر بعض حرام اجزاء ہیں، بعض مکروہ اجزاء ہیں، بعض ناپسندیدہ اجزاء ہیں، اور حلال اجزاء اور پسندیدہ اجزاء، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی تفصیل کیا ہے وہ ذرا دیکھیے۔ جن اجزاء کو کھانا حرام ہے، جن اجزاء کو کھانا حرام ہے وہ کتنے ہیں سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اشیاء کو کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، مرارہ یعنی پتا، پتا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، پھکنا، نمبر 2، پھکنا یعنی مسانہ، جس کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے، جس کے اندر چھوٹا پیشاب جمع ہوتا ہے، یہ پھونکنا جو ہے اس کو کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 3، مادہ کی شرمگاہ، گائے، بھینس، بکری کی جو شرمگاہ ہے
جو پیشاب والا مقام ہے اس کو کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 4 ذکر، یعنی کہ جو نر جانور ہے اس کی آلہ تناسل، جو بچہ پیدا کرنے کا آلہ ہے، اس کو کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے کہ نجس ہے، نجاست ہوتی ہے اس کے اندر، نجاست کا گزر ہوتا ہے۔ اب یہ سنیے گا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نمبر 5 انثیین، یعنی فوتے، کپورے، جس کو ٹکا ٹک کہتے ہیں، کٹا کٹ کہتے ہیں، اور بڑے مزے سے لے لے کے کھاتے ہیں لوگ، یہ کھانا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک حلال جانور ہے لیکن رب نے اس میں بھی حد بندی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر مسلمان کے لیے حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدودہ فاولئک هم الظالمون، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرتا ہے تو وہی سب سے بڑا ظالم ہے، وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ جی علاج کے طور پر کھاتے ہیں، ارے علاج کے طور پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ حرام چیز سے علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 6 غدود، وہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں، جانوروں کی گلٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جسموں میں بھی ہوتی ہیں کچھ گلٹیاں، یہ گلٹیاں کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7 دم مسفوح، یعنی بہتا خون، یہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس خون کے اندر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کہ جن کو ہاتھوں پر پسینہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جانور کے خون میں اپنا ہاتھ ہم دھوئیں گے تو ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو یہ ان کا فقط وہم و خیال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نجس ہے، اور نجس چیز سے کبھی بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا به ولا تداووا بالحرام، اللہ نے دوائی بھی نازل فرمائی ہے، بیماری بھی نازل فرمائی ہے، اور ہر بیماری کے لیے دوائی بھی بنائی ہے، تو دوائیاں اختیار کرو، دوائیاں بیماریوں کے لیے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے دوائیاں اختیار کرو، ولا تداووا بالحرام، لیکن حرام کے ذریعے نہیں، حرام کے ذریعے دوائی اختیار نہ کرو، بلکہ پاک مطہر اور حلال چیز سے دوائی اختیار کرو۔ تو یہ اجزاء جو ہیں وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، مکروہ و ناجائز جو ہیں وہ، ان میں سے ایک تو یہ کپوروں کا ذکر کیا کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اوجڑی کھانا، یہ بھی ناجائز ہے، اوجڑی کھانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اب اوجڑی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تولیہ نما ہوتا ہے، ایک وہ جو تولیہ نما ہوتا ہے، ایک وہ جو سفید طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو سفید والا حصہ ہوتا ہے یہ باہر کی طرف ہوتا ہے، اور جو تولیے والا حصہ ہوتا ہے یہ نجاست کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، نجاست کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حدیث پاک کے اندر ان اجزاء کو بھی حرام قرار دے دیا جن سے پیشاب فقط گزرتا ہے، ان میں رکتا نہیں ہے۔ نر و مادہ کی جو علامات ہیں ان سے فقط پیشاب گزرتا ہے، ان میں رہتا نہیں ہے، اس کو بھی حضور نے حرام قرار دیا۔ تو یہ اوجڑی تو وہ ہے کہ جس کے اندر نجاست رکی رہتی ہے، جس کے اندر نجاست پاخانہ جو ہے وہ رکا رہتا ہے، تو اس کا بھی کھانا ناجائز ہے، اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک تو تولیے والا حصہ ہے، وہ تو کھانا ناجائز ہو گیا۔ جو اوپر والا حصہ ہے سفید، اس کا جس کو بٹ کہتے ہیں غالباً، تو یہ کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے کہ ابال لیا جائے، یا اور کوئی طریقہ کر کے اوپر سے وہ جو تولیہ نما ہے اس کو اتار لیا جائے، نیچے جو سفید گوشت نکلے گا اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ رگوں کا خون اور جگر یا کلیجی کا خون، تلی کا خون اور دل کا خون،
گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی کھانے کی اجازت ہے، یہ پاک ضرور ہے لیکن حلال نہیں ہے، کھا سکتے نہیں ہیں۔ جائز چیزیں مگر ناپسندیدہ ہیں، گردے اور تلی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم گردے کھانا ناپسند فرماتے تھے کیونکہ وہ پیشاب کے قریب ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے قریب ہوتے ہیں، تو حضور گردہ کھانا بھی پسند نہیں فرماتے، لیکن کھانا جائز ہے۔ کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تلی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلی کھانا ناپسند تھا مگر اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ناپسند تھا تو لیکن حرام نہیں ہے، جیسے پیاز کھانا حضور کو کچا پیاز پسند نہیں تھا لیکن حرام نہیں ہے۔ ہاں مسجد میں آنے سے پہلے کھانا حرام ہوگا کہ مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہوگا، تو اب نہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو اجمالاً ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے مسائل سیکھنے کی اور دیگر اسلامی دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔